अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की इस लेक्चर में हम इस्लामिक स्टडी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि पीएमएस के जो इस्लामिक स्टडी है, इस्लामियात, उसमें क्या क्या सिलेबस है और किन किन डोमेन में से क्वेश्चन आते हैं इसमें से हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम का इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है एडवेंट ऑफ इस्लाम। एडवेंट ऑफ इस्लाम जो है ये पीएमएस के सिलेबस का तो हिस्सा है, लेकिन सीएसएस के सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में आप लोगों ने देखना है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। इनमें कंसेप्ट्स क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। एडवेंट ऑफ इस्लाम में आप देखेंगे इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम की इब्तदा कैसे हुई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के इब्तदाई हालात थे और जो इस्लाम के फैलाने में मसाइल पेश हुए थे एडवेंट ऑफ इस्लाम में, आप वो देखेंगे। और इसके साथ जो है वो दौरे जाहिलियत जो थी उसमें क्या क्या थे, किस किस तरह के हालात थे, किस किस तरह के बिलीफ अकायद, वो सब कुछ जो है वो एडवेंट ऑफ इस्लाम में देखेंगे। देन आप देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम में पिलर्स ऑफ इस्लाम आते हैं। Then deen and religious impacts on the individual and society, यहाँ पे दीन और मजहब का फर्क क्या है। ठीक है, इसमें जो बाकी के सारा सिलेबस सीएसएस से मिलता जुलता है। बेसिक बिलीफ्स क्या है और यहाँ पे ही एडिशनल है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये जो है ये पीएमएस के सिलेबस में है, सीएसएस के सिलेबस में नहीं है। ये आपके पास है चैप्टर 1 और इसमें से जो अमर बिल मारूफ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पास्ट में बहुत बार आया हुआ है और इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन कंपल्सरी आते हैं। जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास सीरतुन नबी है। सीरतुन नबी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉफिट एज अ मैसेंजर, as a reformer and as an administrator, educator, diplomat, statesman and military leader ये है। लेकिन इसमें आप जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो हालात थे, जो वाकयात थे, हम उनको भी देखेंगे क्योंकि खुतबा हिज्जतुल विदा पर क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में, उसके बाद मिसाक मदीना पर क्वेश्चन आता है और इस तरह से जो है वो मवाक़ात मदीना पर क्वेश्चन आ जाता है। तो हम जो है वो इसमें डिटेल स्टडी करेंगे सीरतुन नबी की और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कंपल्सरी पेपर में आती है सीरतुन नबी में से। नेक्स्ट जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री है अप टू खुलफाए राशिदीन। अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में क्या आएगा, अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसमें आपने डिटेल स्टडी करनी है परी इस्लामिक इरा। परी इस्लामिक इरा से हमने स्टार्ट करनी है ये जो है अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री। अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री जो है ये परी इस्लामिक इरा से स्टार्ट होगी। हम दौरे जाहिलियत से शुरू करेंगे, उसके बाद हम खुलफाए राशिदीन में को जब डिस्कस करेंगे तो इसमें हम जो है वो हजरत अबू बकर के जो दौरे खिलाफत था उसको देखेंगे और उसके बाद जो हजरत उमर थे उनका, देन हजरत उस्मान एंड हजरत अली तक जो है वो हम देखेंगे। 4 खुलफाए राशिदीन जो है उनके हम जो है वो जो दौर हैं उनकी हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो आता है वो आता है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। चैप्टर नंबर 4 डील करता है ह्यूमन राइट्स से। ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, इस्लाम में ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इसमें इंक्लूडिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, इस्लामोफोबिया जो है वो इसी में आएगा।
یہ آپ کے پاس چیپٹر نمبر 4 ہے اور اس میں سے ایک کویسچن آ جاتا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 5 اور وہ ہے اسلام اینڈ دا ورلڈ. اسلام اینڈ دا ورلڈ میں جو امپیکٹس ہیں ویسٹ کے اسلام پر اور جو اسلام کے ویسٹ پر امپیکٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے. اس میں اسلاموفوبیا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں روہنگیا مسلم جو ہیں یا کشمیری پیپل یہ جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک اس میں ہے. اس چیپٹر کے حوالے سے جو رول ہیں ماڈرن ورڈز کے اسلاموفوبیا ہے سر یہ. ماڈرن ورلڈ کا رول کیا ہے اس میں؟ کنٹمپریری چیلنجز جو مسلم کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور جو مسلم مائنورٹیز ہیں دنیا کے باقی علاقوں میں وہ کس طرح سے ہے, ان کے پرابلمس کیا ہیں, وہ سارے جو ہے وہ اس چیپٹر میں سے آتے ہیں اور کرنٹ ایشو سے ریلیٹڈ ایک کوسچن آ جاتا ہے اس چیپٹر میں سے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسلامک کوڈ آف لائف. اس میں اسلام کے یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں سے 2 کوسچن آتے ہیں. اس میں جو اسلام کی جو معاشی نظام ہے یا سیاسی نظام ہے اس کو دیکھتے ہیں. معاشی نظام میں جیسے ہم کہتے ہیں سود سے پاک معاشی نظام, اس کی امپلیمنٹیشن, قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں اس کے حوالے سے, اسلام میں جو سماجی نظام ہے, معاشرتی نظام ہے, سیاسی نظام ہے. اسلام کا سیاسی نظام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جمہوریت اور خلافت میں جو فرق ہے وہ دیکھ لیں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کیا اس حوالے سے, اسلام کا معاشی نظام کیا ہے, وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. سیاسی نظام اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے, اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے وہ کس طرح کا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے. اسلام کا جو عدالتی نظام ہے, اسلام کا انتظامی نظام کیا ہے, یہ ہوتے کیا ہے, یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, ہم ان سارے سسٹم میں یہ دیکھیں گے. دین نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے شریعت کیا ہے اور شریعت کے ذرائع کیا ہیں. شریعہ کیا ہے, واٹ از شریعہ اینڈ the sources of شریعہ. ٹھیک ہے, وہ ہم دیکھیں گے. اور اس کے جو سورسز ہیں اس میں ایک اجتہاد ہے. اتحاد از the source of شریعہ. اس کے فارمز کیا ہے. سی ایس ایس کے سلیبس میں اجماع بھی ہے لیکن پی ایم ایس کے سلیبس میں اجماع نہیں ہے, صرف اجتہاد ہے. یہ آپ کے پاس تھا جو سی ایس ایس کا سلیبس ہے وہ. اس میں جو بکس ہے وہ اگر بکس کے حوالے سے بات کریں تو بکس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوں گی. بکس اسلامک اسٹڈی کے ریلیٹڈ جو بکس ہیں وہ کون کون سی ہیں ریکوائرڈ آپ کے لیے, اس میں آپ جو ہیں وہ 2 بکس لے لیں. ٹھیک ہے جی. ایک تو آپ لوگوں نے لینی ہے اسلامی نظریات. یہ پروفیسر خورشید احمد کی ہے. رائٹر ہیں پروفیسر خورشید احمد اور بک کا نیم ہے اسلامی نظریہ حیات. ٹھیک ہے. دوسری آپ جو ہیں وہ کریم داد چوتھائی صاحب کی بک لے لیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ آپ کریم داد چوتھائی صاحب کی لے لیں. یہ 2 بکس جو ہیں وہ آپ لے لیں اس سلسلے میں. اور نیکسٹ ایک کوسچن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ کہ انگلش میں رکھیں ہم یا اردو میں رکھیں. تو یہ ایک بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے. مارکس جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. آپ جس میں آسانی سمجھتے ہیں آپ اس میں آپٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر انگلش میں ایزی سمجھ سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ انگلش آسانی سے کر سکتی ہیں, آپ انگلش اچھی ہے تو پھر آپ انگلش میں کر لیں. اگر آپ جو ہے وہ
اردو میں زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ اردو میں لکھ لیں، ٹھیک ہے. اور اس میں امپورٹنٹ کچھ انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ریفرنسز ہیں وہ کوٹ کرنے ہوں گے آپ اس کو. اس میں سلسلے میں یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ لوگوں نے عربک ورسز اگر آپ لوگ دے سکتے ہیں تو وہ آپ لوگ ضرور دیں، لیکن اگر عربک میں آپ لوگ نہیں لکھ سکتی، غلط لکھنے سے بہتر آپ لوگ نہ لکھیں، پھر آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے انگلش میں ہو یا اردو میں. اگر آپ اردو میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا انگلش میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو قرآنی آیات اور حدیث لکھنی ہوں گی ساتھ میں. اگر آپ جو ہے وہ عربی میں لکھ رہے ہیں تو سب کوشش کریں کہ اس میں جو زبر زیر ہے وہ نہ ڈالیں، اور جو ہے وہ آپ زبر زیر کے بغیر لکھ دیں اگر آپ کو صحیح نہیں اچھی طرح سے آتا تو. عربی لکھنا لازمی نہیں ہوتا اس میں. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کنٹروورشل اسکالرز ہیں ان کے حوالے نہیں دینے، جو اتھینٹک ریفرنسز ہیں آپ لوگوں نے صرف وہی ایڈ کرنی ہے اپنے پیپر میں. اور دوسرا آپ لوگ نے پیپر میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دینا، اسلام کی جو رائے ہے وہی دینی ہے، اپنی نئی رائے قائم نہیں کرنی پیپر میں. جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہوگا وہی آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہوگا. اس میں آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دینی اسلامیات کے پیپر میں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہے. یہ آپ لوگ پیپر میں استعمال نہ کیجیے گا، اس کو اوائڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے جی. یہ تھا آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشن اسلامیات کے حوالے سے. اسلامیات کا کوسچن کس طرح سے اٹمپٹ کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. پاس پیپر کچھ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم باقاعدہ جو ہے وہ آپ کے کورسز کا آغاز کر دیں گے، کلاسز کا آغاز کر دیں گے. اسلامیات کا پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 100 مارکس کا ہوتا ہے. آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور 2 بکس آپ نے کنسلٹ کرنی ہے، اسلامی نظریہ حیات بائی پروفیسر خورشید احمد اینڈ جو حافظ کریم داد چوتھائی صاحب کی بک ہے اسلامیات کی، وہ آپ لوگوں نے لینی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو بک ہے اسلامی نظریہ حیات، یہ بھی اور یہ دونوں بکس بلکہ ہم جو ہے آپ کے PDF فارم میں جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیں گے، ٹیلی گرام گروپ میں. اگر آپ جو ہے وہ اپنی اسائنمنٹس وغیرہ کی اویلویشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کریں، آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اویلویشن ملے گی. اور ہم یہاں پر کوئی ایک پیپر ڈسکس کر لیتے ہیں، بلکہ ابھی 2017 کا پیپر جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 2017 نہیں بلکہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پاس پیپر ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ کر دیں گے. اور آج تک کے لیے اتنا ہی ہے. نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ.